وقت کے ساتھ ساتھ ایک بذات خود ایک قانون بن گئی. یعنی قانون ایک چیز کہتا ہے، لیکن جو عملی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس قدر اس سے ریپیٹیشن سے ہوتی ہیں، اس طرح متواتر ہوتی ہیں کہ وہ ایک نہ لکھا ہوا قانون بن جاتا ہے. اسی اپنے مینیفیسٹو کی پاسداری کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے مختلف انیشیٹوز لیے، اور اس میں جو اداروں کی شفافیت، اداروں کا مستحکم ہونا، وہ ایک بہت بڑا ایک ٹاسک بھی تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ بڑی ہمیں اپوزیشن بھی ملتی رہی، بڑے اس میں روڑے بھی اٹکائے جاتے رہے. تو ادارے تو بہت ہیں، تو کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اور پیرللی یہ نہیں کہ یہ ایک جس کی ہم آج بات کریں گے یہ صرف ایک ایسا ادارہ ہے. ہر لیول پہ، چاہے وہ پی آئی اے ہو، چاہے وہ اور بھی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، نیپرا ہے، پیمبرا ہے، اور جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو فعال کرنا ہمارے لیے سب سے پہلے ایک امپورٹنس رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے. اس ملک میں جہاں پہ اور سارے ادارے اہم ہیں، ان میں سے ایک ادارہ جو کہ خاصی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے آپ کا AGPR. آپ جانتے ہیں کہ اس ادارے کا تعلق، یہ ایک وفاقی ادارہ ہے، لیکن یہ ڈسٹرکٹ کی حد تک اس کی نمائندگی ہوتی ہے اور اس کی موجودگی یا پریزنس ہوتی ہے. جتنی بھی حکومت خرید کرتی ہے پیپر رولز کے تحت، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو AGPR سے ہوتی ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چیز اگر آپ خود خریدیں تو اس کی قیمت کیا بنے گی، اس کی کیا لاگت آئے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سرکاری طور پہ اس کو پروکیور کرنا چاہیں، اس کو خریدنا چاہیں، تو اس کا ریٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اب یہ ریٹ کیوں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے؟ اس لیے ایک تو ٹیکس ہو گیا کہ چونکہ جب آپ پرائیویٹلی کرتے ہیں تو اس میں شاید آپ کبھی GST نہیں دیں گے، کبھی آپ باقی جو ٹیکس ہیں وہ نہیں دیں گے. لیکن ان ٹیکسوں کو اگر آپ شامل بھی کر لیں تو اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے چیزوں کی قیمت. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر وفاقی حکومت 1 کھرب روپے کی، جو کہ ہمارے فگرز بتاتے ہیں 1 کھرب روپے کی خریداری کرتی ہے، تو اس میں جو آپ کو ہمارے ساتھی احمد حراج تفصیل بتائیں گے کہ 1 کھرب کی خریداری پہ ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 150 سے 250 ارب روپے زیادہ لیے جاتے ہیں. اس میں اگر آپ صوبائی خریداری بھی شامل کر لیں، اس میں بھی وہ خریداریاں نہیں ہیں جو کہ سوئی ناردرن، سوئی گیس، PIA، ریلویز اور جتنے ادارے بھی کرتے ہیں، اس میں شامل نہیں ہیں. اور اگر صوبائی خریداری کو بھی لے لیں، چونکہ ان کا تقریباً 58% ان کا ریسورسز ہوتے ہیں، تو اگر ان کا بھی 1 کھرب آپ روپے لگا لیں تو یہ تقریباً 300 سے 350 ارب روپے پاکستان کے عوام یہ زیادہ دیتے ہیں، یہ ان کی جیبوں میں سے جاتا ہے. اور اگر ہم پچھلے 10 سال کا لے لیں تو تقریباً 3.5 سے 4 کھرب روپے زیادہ خرچ ہوئے جو اس چیز کی قیمت تھی، سب ٹیکسز سب کچھ ڈالتے ہوئے. تو اب 4 کھرب روپے اگر پچھلے 10 سالوں میں یہ زیادہ خرچ ہوئے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ پھر قرضے جو ہم لیتے ہیں، یہ جو عوام پہ ٹیکسز لگتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو جڑ ہے وہ یہی ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو اس میں شامل کر دی گیا. اور پچھلی حکومتوں نے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی؟ بیکاز وہ اس کا ایک حصہ تھے. وہ جب آپ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ
آپ کرپشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ مختلف کانٹریکٹس مختلف طریقوں سے پیسے بنا رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کا تو دھیان اس طرف نہیں جائے گا, بیکاز آپ تو اس کا حصہ ہیں. آپ تو چاہیں گے کہ یہ سسٹم اسی طرح سے چلے کہ 100 روپے کی چیز اگر ایک 150 روپے یا 250 روپے میں خریدی جائے تو ظاہر ہے آپ تو اس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ کرتی رہی ہیں ماضی کی حکومتیں. جبکہ عمران خان نہ تو اس کا کوئی کاروبار ہے, نہ اس کی کوئی فیملی سیاست میں ہے, تو وہی ایک شخص ہے جو کہ کوالیفائڈ ہے, جس کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے, جس کے پاس یہ ایک اخلاقی مینڈیٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو درست کرے جس سے کہ اس ملک کے عوام کو فائدہ ہو, ملک کے قرضوں میں کمی آئے, عوام پہ کم سے کم ٹیکس لگائے جائیں. یہ اس کی بنیادی اسپرٹ ہے. تو میں چاہوں گا کہ احمد حراج صاحب اس پہ آپ کو جو بھی اس کے فیکٹس فگرز ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آئندہ نہ ہوں, کم از کم آنے والے سالوں میں نہ ہوں. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو اپوزیشن والے جو کہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, 20 مہینے میں آپ اس ملک میں وہ والی اصلاحات مکمل طور پہ نہیں کر سکتے جو کہ پچھلے 40 سال یا 72 سال سے اپنی جڑیں پکڑ چکے ہیں. جو ہماری 20 مہینے کی جو پروگرس ہے وہ آپ کو یہ دیں گے کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ باقی اداروں میں بھی دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہیں وہ ابھی انشاءاللہ آپ کو مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں یہ ساری سامنے آتے جائیں گی, اور اسی طرح سے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تو جو اپوزیشن والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ عمران خان کی ذات کو نشانہ بنانا, اس پہ وہ پریشر ڈالنا جو کہ وہ کبھی قبول ہی نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ جو سسٹم انہوں نے بنائے ہوئے جس کے کہ یہ ڈائریکٹ بینیفیشری تھے, اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچتے دینا ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو یہ سارے جیلوں میں بھی ہوں گے, اور نہ پھر جب ان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ڈسکریڈٹ اس حد تک ہو گئے ہیں کہ ان کا دوبارہ آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ تو یہ لکھ لیں, یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ 2-2 3-3 جو آپس میں ملتے ہیں, یہ اس کو عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان جو ہے تو ایک ایسی اس میں ایسی حکومت آئی ہے جو کہ ان کو چھوڑے گی نہیں, ایک ایسی حکومت جو کہ حساب لے گی. تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں احمد حراج صاحب سے کہ وہ اس کا تفصیلی جو AGPR کے کانٹیکس میں اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے بارے میں اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. جی حراج صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کی ہدایت پر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے سرکاری خریداری کے معاملات پر ایک انسپیکشن کی, جس کو چند ماہ سے کنڈکٹ کیا گیا. خیال یہ تھا کہ اس میں بہت بدعنوانیاں ہیں اور اس میں سسٹم میں بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں, اور یہ جو بگاڑ ہے یہ حکومتی اخراجات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں. جیسا کہ پہلے ذکر کیا شبلی صاحب نے کہ یہ جو عوام کا پیسہ ہے یہ در حقیقت حکومت کے استعمال میں یہی پیسہ ہوتا ہے, اور جب حکومتی اخراجات بڑھتے ہیں تو لامحالہ اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے. اب پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن اپنے اس ساری انکوائری کے نتیجے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ نجی شعبے کے نسبت حکومتی خریداری بہت زیادہ مہنگی ہے, اور اس کی وجوہات میں ایک تو ٹیکسز ہیں, اس کے علاوہ ایک نظام یہاں رائج ہو چکا ہے جس کو سپیڈ منی کہتے ہیں. اس کے کئی طرح کے نام ہیں, عرف عام میں ہم اس کو کرپشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب کوئی بل بھی ایسا نہیں ہے جو اکاؤنٹ آفیسز میں آسانی کے ساتھ اس کی پیمنٹ حاصل کی جا سکے. اس میں ایک تو پری آڈٹ ہے جو قانوناً اکاؤنٹ آفیسز کو کرنا پڑتا ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بعض اوقات خام خواہ کے اعتراضات لگا دیے جاتے ہیں, معاملے کو الجھا دیا جاتا ہے, اور جو وینڈرز ہیں جو سپلائرز ہیں ان کی پیمنٹ میں اتنی تاخیر کر دی جاتی ہے کہ ان کو اگر بینکوں سے انہوں نے فائنینسنگ لے رکھی ہے یا
اور کاسٹ کی وجہ سے ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ آئندہ اپنے بلوں میں شامل کر کے حکومتی خریداری میں قیمتیں بڑھا کر وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ خام خواہ کا بوجھ ہے جو کہ ہمارے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس بگاڑ کو بڑھنے دیا گیا ہے۔ سلجھانے کی کوئی کوشش ماضی کی کسی حکومت نے نہیں کی۔ در حقیقت سرکاری ادارے خریداری کی مد میں ملوث اپنے ہی ملازمین کی کرپشن کی اضافی رقم ادا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ حکومت اپنے ہی امپلائیز کی کرپشن کے پیسے ادا کر رہی ہے۔ اس کو بہتر کرنا، اس کو درست کرنا پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم سسٹمیٹک ریفارمز لے کے آئیں گے، ہم سسٹم کو بہتر کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہونے والا ہے۔ پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن میں مجھے اب تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، اور میں نے مختلف محکموں کے جو معاملات دیکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں جس کے اوپر تسلی بخش قسم کی کوئی ان کو کوئی ہم گریڈنگ دے سکیں کہ جی یہ محکمہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ ہر محکمے میں بہتری کی گنجائش موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتری جو بتدریج ہونی چاہیے تھی کافی عرصے سے، وہ ہوئی ہی نہیں، اس کو التوا میں ڈال دیا گیا۔ پھر AGPR حکومت کا ایک ایسا آفس ہے جو حکومت کی تمام خریداری، فیڈرل گورنمنٹ کی تمام خریداری کو دیکھتا ہے اور تمام پیمنٹس کو دیکھتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیوز یہ اس کا مکمل نام ہے۔ اسی طرح صوبوں میں اکاؤنٹنٹ جنرلز صوبائی ہیں، وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ذیلی دفاتر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا سسٹم جو اکاؤنٹس کا ہے، حکومتی اخراجات کی پیمنٹس کا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جو کہ ایک اپنے ہی بنائے ہوئے ایک معاملے کے تحت اس بگاڑ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتی ہے جس طرح انسان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لمبی بیماری لگ جائے تو وہ اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو درست ہونی نہیں، میں ہی اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈال لوں۔ تو ہمارے گورنمنٹ میں بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو AGPR کا سسٹم ہے، باقی محکمے بھی اس کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سپلائرز بھی اسی کے ساتھ ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے معاملے کو درست کریں کہ وہ کچھ جو نہیں ہونا چاہیے وہ کیوں ہونے دیا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی منتخب حکومت ہے جس نے اس معاملے میں ہاتھ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آنے والے مہینوں میں ایک بہترین نظام بنا کر دکھائیں گے جو اس سارے بگاڑ کو دور کرنے میں مدد دے گا، اور یہ معاملہ انتہائی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے چلے گا۔ اب یہ اس میں ہم نے وزیر اعظم کو جو ہم سفارشات دے رہے ہیں اس معاملے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک SAP سسٹم، ایک اکاؤنٹنگ کا الیکٹرانک سسٹم ہے جو کہ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کے عین مطابق ہے۔ ہم یہ وزیر اعظم کو ریکمنڈیشن بھیج رہے ہیں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کی طرف سے کہ SAP سسٹم جس کو اکاؤنٹس آفس نے آج سے 16 سال پہلے خرید کیا تھا، حاصل کیا تھا، اپنے پاس منگوایا تھا، لیکن 16 سال سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے، تو وہ سسٹم، اس میں جو بھی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے اس اپ گریڈیشن کو حاصل کیا جائے، اس سسٹم کو آن لائن پرچیزز کے سسٹم کو یہاں پہ لگایا جائے، اور یہ سسٹم اسی طرح ہے جس طریقے سے سرکاری ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں کہ آٹومیٹکلی ان کے بینک اکاؤنٹس میں وہ ہر مہینے ٹرانسفر ہو جاتی ہیں اور ان کو کہیں آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے وینڈر رجسٹریشن کر کے تو بلز کو محکمانہ طور پر کلیئر کر کے AGPR آفس ان کی آن لائن
پیمنٹس کرے، ایک چیک لسٹ جو ہے AGPR آفس اس کو شائع کرے، اس کو عوام کے سامنے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے یا اپنے آفیسز کے ذریعے عوام تک پہنچائے کہ جو کوئی بل کی پیمنٹ لینے کے لیے آئے گا اس کو یہ اس چیک لسٹ کے مطابق اپنے لوازمات پورے کرنا پڑیں گے، اور ایک دفعہ وہ لوازمات پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ٹائم لائنز کریٹ ہونی چاہیے کہ ایک بل جب وصول ہو گیا ہے آفس میں تو اس کو 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی پیمنٹ ہونی چاہیے، اور اس معاملے میں ملوث لوگوں میں جو خام خواہ تاخیر کا باعث بنتے ہیں یا مختلف قسم کے حربے اختیار کر کے بلز لے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں تاکہ وہ اسی قسم کی کرپٹ پریکٹسز کا حصہ بن جائیں، ان کے خلاف محکمانہ ایڈمنسٹریٹو کارروائی فوری طور پہ عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ بھی میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف بلز کی پیمنٹ تک ہی یہ بگاڑ موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر محکموں کے سرکاری ملازمین کی بھی بخشش نہیں کی جاتی، یعنی جو لوگ اپنی لیو انکیشمنٹ یا TADA بلز یا میڈیکل بلز لینے کے لیے کبھی AGPR کے ساتھ آفس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ پڑتا ہے تو ان کو بھی یہ ساری سہولت کاری کا حصہ بننا پڑتا ہے، اور اس سے یہ بگاڑ دوسرے محکموں میں بھی منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور محکموں میں یہ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے بوگس بل ڈالنے کا کلچر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ بوگس بل کے ذریعے اپنے اخراجات کو بڑھا دیتے ہیں کہ ہم یہ پیسہ حاصل کر کے تو دوسرے بلوں کی کلیریفیکیشن کرانے کے لیے یا دوسرے بلوں کو پے کروانے کے لیے ہم یہ پیسہ استعمال کریں۔ تو یہ جس طرح ایک برائی پیدا ہوتی ہے معاشرے میں اور اس کو نہ روکا جائے تو وہ اور کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اسی طرح یہ جو اکاؤنٹس آفیسز کا یہ جو میل پریکٹسز ہیں یہ دوسرے محکموں میں بھی سرایت کر چکی ہیں، اور یہ ایک مربوط نظام بن چکا ہے جس کو ہم درست کرنے کے لیے اپنی ریکمنڈیشنز ہم نے تیار کی ہیں، آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور جو خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ 21 اور 22 کی جو پوسٹنگز ہیں آفیسرز کی وہ ہمیشہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد عمل میں لائی جاتی ہیں، لیکن یہ جو اکاؤنٹس آفیسرز ہیں ہمارے ان میں وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر ہی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی ہیں، تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ آئندہ سے نظام میں یہ تبدیلی لائی جائے کہ پرائم منسٹر کی ان پٹ کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی منظوری کے بعد یہ پوسٹنگز کی جائیں تاکہ بہتر اور شفاف قسم کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوں، اس میں ایک شفافیت بھی آئے اور بہتر لوگ بھی آگے آ سکیں۔ اس کے بعد FIA کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو اس سارے نظام میں نون لوگ ملوث ہیں جن کے بارے میں عام طور پر یہ معلومات ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ برائی جو ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان کے ایسٹس کی تصدیق کے لیے، ان کی اثاثہ جات کی ایویلویشن کے لیے FIA سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، ان کو بھی انوالو کیا ہے، اور ان کا ایک آفیسر ہماری ساری کاوش میں، ہماری پرائم منسٹر انسپیکشن ٹیم میں ان کا ایک آفیسر شروع سے ہم نے شامل کیا ہوا تھا جس نے سارے معاملے میں ہماری مدد بھی کی۔ تو یہ AGPR کے آفس کے بارے میں آج آپ کو جو ہم شیئر کر رہے ہیں یہ معاملہ، اور اس میں جو اگر 10 سال کی فگر شبلی صاحب نے پہلے شیئر کی ہے اس کے اوپر اگر ہم غور کریں کہ کتنے کھرب روپے کی بچت حکومت پاکستان کی ہو سکتی تھی 10 سالوں میں، اور اس سے ہمیں قرضے نہ لینے پڑتے، ہمیں اور کئی چیزوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی، کیونکہ حکومت کا سارا معاملہ اگر اخراجات کی طرف ہم دیکھیں اور اس کے بعد پیدا کردہ بگاڑ کی طرف دیکھیں تو یہ حکومتی معاملات کی ایک ایک جو ذرہ ہے یا ایک ایک جو روپیہ ہے اس کو جب ہم اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ اربوں خربوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نیا پاکستان کا ہمارا جو نعرہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں،
اور انشاءاللہ تعالی اکاؤنٹس آفیسز کی اس سسٹم ریہیبلیٹیشن کے ساتھ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں. اور میں اس کے اوپر اس لیے بار بار اصرار کر رہا ہوں کیونکہ اکاؤنٹ آفیسز ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں حکومت کی تمام کارروائی میں. انہی کی فگرز ہیں جو ہمارے بجٹ کا حصہ بنتی ہیں, انہی کی ذریعے ساری فائنینشیل مینجمنٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا کلیدی کردار ہے اس محکمے کا کہ یہیں سے سارے معاملات کو بہتر کرنے میں بہت بڑی مدد مل سکتی ہے. جی شکریہ سر. دو سوال ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے فیگر بتایا شبلی صاحب نے 1 سال تو بڑا معمولی پرسنٹیج ہے جو بتا رہے ہیں 1.5%. نہیں 1.5% نہیں 15-16% بنتا ہے. سر آپ 1 خرب پہ 1 خرب کا کتنا کہہ رہے ہیں؟ ہم 15% کے قریب 150 ارب 150 ارب کہہ رہے ہیں. وہ سر 1.5% ہی جی 1.5% ہی نا 100 ارب نہیں کتنا بنے گا؟ وہ تو پھر 15 ارب کس کا جی 15 ارب پھر ہو گیا. نہیں ہم 150 ارب نہیں 15 ارب سے تو زیادہ ہوتا ہے نا 150 ارب. دوسرا سوال سر راج صاحب آپ کے یہ تو ایک سرکاری وہ ہو گیا نا, لیکن جو پبلک سیکٹر کی کمپنی ہے 400 سے زیادہ کمپنی ان کی پیمنٹس AGPR کے تھرو نہیں ہوتی. فرض کریں چھوٹی سی مثال, آج سے 8-10 سال پہلے مانیٹائزیشن پالیسی آئی گریڈ 20 سے 22 کے لیے اور تمام نے لی ہوئی ہے, تمام سیکٹریز نے لی ہوئی ہے, تمام ایڈیشنل سیکٹریز نے لی ہوئی ہے. وہ گاڑی ڈرائیور مینٹیننس اور فیول نہیں لے سکتے, وہ 1.25 لاکھ روپیہ مہینے میں لیں. تمام گاڑی آپ اپنی ایجنسیوں سے کرا لیں. ہر سیکٹری نے 6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پبلک سیکٹر جو ان کے انڈر کمپنیاں آتی ہیں ان سے لی ہوئی ہیں, ڈرائیور لیے ہوئے ہیں, ان لمیٹڈ فیول لیے ہوئے ہیں. یہ اس سے بھی بڑی رقم ہے. تمام سیکٹریز ایڈیشنل سیکٹریز ہیں. آپ یہ چیک کرا سکتے ہیں اور میں چیلنج کر رہا ہوں. کئی سیکٹریز کو میں خود جانتا ہوں جنہوں نے اپنی کمپنیوں سے اور ان کمپنیز کے تھرو جو خریداری اور پیمنٹس ہوتی ہے وہ ان اکاؤنٹس کی نسبت اس میں بہت زیادہ گھپلے ہیں, کیونکہ آڈٹ انہوں نے اپنی مرضی کی کمپنیوں سے پرائیویٹ کمپنیوں سے کراتے ہیں اور ان کی پیمنٹ جس میں NHA بھی ہے, باقی کمپنیاں بھی ہیں, ٹیلی کام کی کمپنیاں ہیں, باقی کمپنیاں جو آپ کی منسٹری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کرتی ہے, انفارمیشن کرتی ہے. مطلب انفارمیشن میں بھی اسی طرح ہوگا کئی کمپنیوں. تو یہ اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے پبلک سیکٹر؟ جی یہ پبلک سیکٹر میں ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے علاوہ بھی کئی اور معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ AGPR آفس کے ذریعے پرائیویٹ کمپنیوں کو بھی پیمنٹس ہوتی ہیں. جو دوائیاں خرید ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنیاں سپلائی کر رہی ہیں. یہ ساری خریداری تو پرائیویٹ کمپنیوں سے ہی آلموسٹ ہو رہی ہے. پبلک سیکٹر کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں. پبلک سیکٹر کمپنیوں کی, اچھا آپ اس طرح جس طرح WAPDA یا NHA یا اس طرح کی بہت ساری, ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات نوٹ کر لی, اس کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. نہیں میں اس کا یہ کہوں گا کہ ایک سیکنڈ سمجھ گئے, آپ کا سوال سمجھ گئے. دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مانیٹائزیشن جو اویل کر رہا ہو اس کو یہ بالکل حق نہیں بنتا کہ وہ ساتھ میں اور گاڑیاں لے. اور اس کا مقصد ہی مانیٹائزیشن کا یہ تھا کہ یہ چیز جو کہ ہو رہی تھی کہ جس میں کہ سرکاری گاڑیوں کی مینٹیننس پہ اتنا خرچہ ہوتا تھا کہ اس میں ہر 2 سال بعد ایک نئی گاڑی آپ خرید سکتے تھے. مانیٹائزیشن کا مقصد ہی یہی تھا, اگر اس اسپرٹ کو کوئی وائلیٹ کر رہا ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور ہم آپ کو انشور کریں گے. بلکہ ایک اچھا وہ ہے کہ ہم اس میں اگلی پریس کانفرنس ہوئی انشاءاللہ اگلے ہفتے, تو ہم اس کے بارے میں آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے کہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کیا ہوا اور کون اس کے وائلیٹ کون کر رہے ہیں. جو وائلیٹ کریں گے ہم ان کو بالکل ہم ان کو ایکسپوز کریں گے. اشفاق محمد صاحب پرائیویٹ ٹی وی. یہ تو میرا سوال پہلے یہی ہے IGPR کے حوالے سے, آڈٹ کے حوالے سے. واقعی ایک بڑا اقدام ہے اگر اس طرح کی یہ حکومت جس کو بڑھ چڑھ کے عوام کے سامنے رکھی, کیونکہ یہ ہمیشہ خفیہ رہتے ہیں. آڈٹ ہوتی ہے اس میں بہت ساری چیزیں نکل آتی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچتی. یہ بہت اچھی اقدام ہے, لیکن اگر اس کو جس طرح ثناء صاحب نے کہا ہے کہ جو فگر ہے جس طرح سرکاری گاڑیاں ہیں اس کو بتایا جائے کہ کتنی سرکاری گاڑیاں ریکور کی جو غیر ضروری استعمال کی جاتی ہیں خاص کر سیکٹری سیکٹر. ایک سوال تو میرا یہی ہے اگر ریکارڈ ہو بتایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ اجمل وزیر صاحب کی جو جس طرح میڈیا کے حوالے سے, اشتہارات کے حوالے سے, چینل کے حوالے سے اس کو ایک ویڈیو اس کے حوالے سے ہٹایا گیا ہے, اس کے حوالے سے بتایا گیا. دوسرا نیب نے بھی
नूर अल-कादी साहब हज इश्तिहारात के हवाले से इस तरह के उन्होंने तहकीकात शुरू की है, तो इस हवाले से देखें, जहाँ तक कि जिन दो इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, पहले का तो आपने खुद ही उसको आपने जवाब भी दे दिया और आपने उसको एक्नॉलेज किया है कि जो हम काम करने जा रहे हैं, ये जो हमने निशानदेहियाँ की हैं वो बड़ी अहम है। दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो उन्होंने ये पहली दफ़ा नहीं है, ये साबित किया है, जो मेरी जो आपकी मीडिया की जो इतलात हैं जिसमें कि जो हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे उनको हटा दिया गया है। आप हमारा रिकॉर्ड देखें, हमने हमारे सेनेट के इलेक्शंस में गड़बड़ हुई थी, उसमें हमने अपने सिटिंग 20 MPAs को हमने निकाल दिया। तो देखें, हम तो एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जिसमें कि ये सारी बीमारियां हैं, इसमें हम अपनी भरपूर कोशिश, कमिटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नज़र रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है ज़रा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, जिसके लिए इमरान खान ने जदोजहद की 23 साल 24 साल से, अगर उसको कोई इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। तो ये तो हमारा एक मुसलसल एक हुआ है, होंगी इस तरह की सिचुएशंस, हम ये नहीं कहते हैं, ये होंगे ऐसे लोग कुछ जो कि अगर हमारे, लेकिन हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी ज़रा भर भी उसको वो नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारा नज़रिया है, ये हमारा ईमान है, और यही हमारी कोशिश है कि इस हुकूमत में जितनी ज़्यादा शफाफियत होगी, जो वज़रा हैं, जो हुकूमती कारिंदे हैं, उन सब पे एक कड़ी नज़र रखी जाएगी, और जो भी ज़रा जिस पे थोड़ा भी साबित हो जाए हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। सर दो क्वेश्चन है सर, एक साहब आपसे और एक सर आपसे। सर आप 1.5 साल आपने कहा कि आप इस सारे मामले को देख रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म ने जब आपको इस इंस्पेक्शन टीम का चेयरमैन बनाया, सर 1.5 साल के बाद आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आपने बहुत से इदारों को इंस्पेक्ट किया और उसके बाद आपने स्टार्ट AGPR से लिया। तो सर ये 1.5 साल बाद सिर्फ AGPR की सिफारिशात आपने तैयार की, या आपने दीगर कोई ऐसी और इदारे भी हैं उनकी सिफारिशात तैयार करके रखी हुई हैं, या उनके लिए मजीद वक्त आपको लगेगा? जी नहीं, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में शुरू हुआ है। अच्छा दूसरा सर आपसे, सर आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वक्त है वज़ीर-ए-आज़म की जो उनका मंशूर था, मैनिफेस्टो था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया। आपने सर 2 साल बाद जब मैनिफेस्टो पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, तो उस वक्त अपोजिशन बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है और आपको आपकी गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए कल से मुलाकातें हो रही हैं और एक बाकायदा प्लान बन रहा है। तो सर ये थोड़ा सा आपको भी देखें, पहली बात तो ये है कि आपको पता होगा कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने एक बहुत एहसन इकदाम शुरू किया है, और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि नई एहतसाब की कोर्ट्स 120 के करीब नई एहतसाब कोर्ट्स बनाई जाएं। ये तब इकट्ठे होते हैं जब इनको कोई ख़तरा महसूस होता है कि जब अब जो है तो वो इनकी पकड़ आने वाली है, तो ये तब पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने देखा भी है कि क्या वो जो फजलुर रहमान साहब हैं, वो बेचारे बड़ी कोशिशें कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक वो बन जाए, एक तरीका बन जाए जिससे कि कम अज़ कम मिलजुल लें, एक अखबार में तस्वीर आ जाए कि जी ये APC हुई है। आपने देखा उसमें कौन शामिल थे? देखें, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, जब भी ज़रा एहतसाब का अमल शुरू होता है, और ख़ास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कोर्ट्स का ऐलान किया है, इन्होंने दोबारा जो है तो अपने आप को, क्योंकि ये असल में अपने आप को और अपने माल और दौलत को बचा रहे हैं, इनको मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये सिर्फ उसी के लिए एक वो करते हैं, एक ओकेजन क्रिएट करते हैं, एक मौका कि जिससे ये लगे कि जी वो है। पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये आपको है तो ये अब किस्से पारीना बन गए। ये जो हुकूमत, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त आगे पीछे हो रही हैं, आपस में इनका पहले तो इत्तेफाक नहीं है, बिकॉज हर एक चाहता है कि जी हमारा कुछ हो जाए, तो हम इनके साथ नहीं मिलना चाहते हैं। और ये आपने देख लिया PML नून कहाँ पे थी, पीपल्स पार्टी कहाँ पे है, और ये है। तो ये इसको तो हम ज़रबे सिफर जो इनका जो अकट है अभी जो है, तो ये उसके लिए ये कर रहे हैं कि ये एहतसाब जब भी करीब होता देखते हैं तो उस वक्त ये इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। जी एक सेकंड, ये इसका जवाब ये अहम है। अच्छा, ऐसे है जी कि एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 5 साल में जो नून लीग के 5 साल दौर है,
اس میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن نے کل 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی، 5 سال میں 6 انسپیکشنیں مکمل کی تھی. جو ہمارا یہ حکومت ہے، عمران خان کی حکومت میں پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ابھی تک 24 انسپیکشن مکمل کر چکی، اور یہ بھی 1.5 سال، جب جنوری 2019 سے ہم نے انسپیکشن شروع کی. 12 مہینے وہ اور یہ 5-6 مہینے، 18 مہینوں میں ہماری 24 انسپیکشن مکمل ہو چکی ہیں. ان کی رپورٹس بھی جا چکی ہیں پرائم منسٹر کو، اور ان پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے. یہ معاملہ چونکہ AGPR کا ایک اس طرح کا معاملہ ہے کہ اس سے ایک ہر آدمی کو کسی نہ کسی حد تک اس کے بارے میں آگہی بھی ہے اور ان کا وابستگی بھی ہے. تو باقی جو محکمانہ معاملات ہیں وہ ہر معاملہ اس طرح کا نہیں کہ عام اس کو اگر ہم شیئر کریں تو شاید کسی کو اتنا اس بارے میں دلچسپی نہ ہو. تو یہ ایک دلچسپ معاملہ بھی ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بڑے دور رس نتائج ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. سر آصف الجزیرہ سے. سر جیسے ابھی ہماری گورنمنٹ $130 ملین جو ہے یہ فیل ہوئی ہے اس کو حاصل کرنے میں. سر اس میں $25 ملین آلریڈی ہمارے پاس اس کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھے، جو کہ پراپرلی ان کو وہ نہیں کیا، خرچ نہیں کیا گیا. ابھی کل ہم لوگ ٹیمس گئے تھے، وہاں پہ ہم نے پیشنٹس کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان سے ملے، اور سر وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ایون ٹیسٹ بھی جو ہے وہ باہر سے ہو رہے ہیں، اور لکھ کے دینے کے لیے میڈیسن بھی باہر سے آ رہی ہے، ٹیسٹ بھی باہر سے ہو رہے ہیں. تو سر جیسے بھی آپ نے ایکسیپٹ کیا تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے کیا ہماری گورنمنٹ کی فنڈس کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کا آپ کا ایک ایسے چینل سے تعلق ہے جو کہ ایک انٹرنیشنل چینل ہے. میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان کو اس کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے کانٹیکس میں دیکھیں. آپ دیکھیں کہ ایسے ممالک جن کا کہ بہت بڑا ایک اسٹیبلشڈ ہیلتھ کیئر سسٹم تھا، ان کی ریسورسز، ان کی پورا انفراسٹرکچر جس طرح کا تھا، اس میں وہ اس چیز کو، اس کووڈ کو ہینڈل نہیں کر سکے اس بہترین طریقے سے جس طرح کہ ہمارے جیسا ایک غریب ملک جس کا کہ ہیلتھ سیکٹر ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ آلموسٹ تھا. ہم نے ایک اس کووڈ کے، کورونا کے جو مسائل ہیں اس کو جس خوبصورتی سے ہم نے ہینڈل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ نہ تو ہمارے لوگ خدا نخواستہ اسپتالوں کے باہر لیٹے ہوئے ہیں، نہ سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہماری کوئی سپلائی چین ڈسرپٹ ہوئی، اور نہ کوئی افراتفری پھیلی. اور ملکوں میں اگر آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو لے لیں، انڈیا کو لے لیں، آپ وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ ان کی تو معاشی طور پہ ہم سے کافی بہتر تھے، لیکن صرف جو عمران خان کی جو ایک حکمت عملی تھی جس کو کیا انٹرنیشنل میڈیا، آپ آکسفیم کی رپورٹ دیکھ لیں، آپ امپیریل کالج کی رپورٹ کو دیکھ لیں، اس سے شو ہوتا ہے کہ ہم نے کس باوجود اپنی بے سر و سامانیوں کے ہم نے کس احسن طریقے سے اس پورے پینڈیمک کو ہم نے ہینڈل کیا ہے، جس کا کہ ماضی میں کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. یہ تو ایک ایسی وبا تھی جس میں کہ کوئی کسی دنیا میں کوئی دوسرا ملک کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتا، بیکاز ہر ایک خود اپنے مسائل میں اتنا گھر گیا تھا. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیاں بیشیاں کہیں پہ ہوں گی، آئیڈیل ورلڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ، بٹ جو اوور آل آپ اس کا جو ریزلٹ دیکھیں، جس طرح کی اس کا ڈکلائن ہوا ہے، جس طرح کی ہمارے چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ہماری اکانومی کو جو ایک ایسا جو ہمارا جو ایک لاک ڈاؤن کا جو ہم پہ پریشر تھا، اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کس طرح سے ہینڈل کیا، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی اکانومی کو بھی نسبتاً بہتر طریقے سے ہم اٹھا سکیں ہیں. IMF کی رپورٹس آپ دیکھ لیں، وہ باقی ملک جن کی GDP گروتھ -6 -4 -3 -8 اچھے ملک ان کی کم ہوئی ہے. ہماری پھر بھی جو ہے جو ہماری 0.4 سے 1.1% کی جو GDP گروتھ ہے وہ IMF کی جو لیٹسٹ رپورٹ اس میں کی گئی ہے. تو میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمی بیشیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جو اوور آل رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا کامیاب ہے. پرائم منسٹر صاحب کی جو حکمت عملی ہے وہ بالکل سپاٹ آن تھی، اور اس کو باقی ممالک جو ہے تو اب ایمیولیٹ کر رہے ہیں، یعنی باہر کے دنیا کے ملک جو ہے تو اب ہماری اس حکمت عملی کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز اور چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن احمد یار ہیراج پریس کانفرنس کر رہے تھے. بتایا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے کہ حکومت اپنے منشور کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کر رہی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.